جیم اج حا اح خا اخ دال اد دال اد را ار رو ار ری ار زا از زا از سین اس سین اس شین اش صاد اس ضاد اب طا اط ضا اض عین اع غین اغ فا اف قاف اق قاف اق کاف اک لام میم نون واو ہا حمزہ یا. تین حروف جن میں سیٹی نہیں ہے. تھا ذال ال ضا ال ثا ذال ال ضا ال ثا ذال ال ضا ال. تیسرا آدمی, دوسری لائن تیسرا آدمی. یہ تین حروف کون سے ہیں جن میں سیٹی نہیں ہے؟ تین حروف جس میں سیٹی ہے آپ نے بتانے ہوگے, ٹھیک ہے. زا از سین اس صاد اس زا از سین اس صاد اس. ٹھیک, شاباش. تین حروف ہیں جو ہونٹوں سے نکلتے ہیں. اچھا, با اب میم ام فا اف با اب میم ام فا اف با اب میم ام فا اف. پہلی لائن پہلا آدمی. شاباش, ویری گڈ. 6 حروف حلقی ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں. حمزہ ہا عین حا غین خا. حمزہ ہا عین حا غین خا. حمزہ ہا عین حا غین خا. 5 حروف جن پر جزم آ جائے تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے. قطب جد قاف اق طا اط با اب جیم اج دال اد قاف اق طا اط با اب جیم اج دال اد. لائن نمبر 4 پہلا آدمی. 5 ہے یہ. لائن نمبر 4 حروف قلقلہ. اچھا, حروف قلقلہ ابھی جن کی پریکٹس کروائی ہے بیٹھ جاؤ, پیچھے آؤ. حروف قلقلہ لائن نمبر 5 پہلا آدمی.
حفظ تو نہیں پڑھتے؟ حفظ پڑھنے قطب جدنا قاف اق طا اط با اب جیم اج دال اد 7 حروف جو موٹے ہیں. خص ضغط قف خا اخ صاد اص ضاد اض غین اغ طا اط قاف اق ضا اض. یہ مجموعہ یاد کر لیا کریں نا تو پھر ان کو مجموعے کو سوچ سوچ کر پڑھیں تو ایک ایک حرف سامنے آئے گا. خصہ میں خا اور صاد، ضبط میں ضاد غین طا اور قز میں قاف اور ضا. یہ موٹے حرف ہیں. باقی جتنے حرف بھی ہیں وہ پتلے ہیں، لیکن را کے بارے میں آپ نے پڑھا اس پر زبر یا پیش یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر پیش آ جائے تو یہ موٹا ہوتا ہے. لفظ اللہ کے اندر جو لام ہے اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو موٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور الف کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ الف سے پہلے حرف موٹا ہو تو الف بھی موٹا ہو جاتا ہے، اور الف سے پہلے حرف پتلا ہو تو الف بھی پتلا ہو جاتا ہے. ان اللہ نصر اللہ دین اللہ للہ اعوذ باللہ بسم اللہ. آپ نے پہلا قانون پڑھا ہے کہ جس نون پر اور میم پر شد آ جائے اس پر کیا ہوتا ہے؟ غنہ. اس پر ہوتا ہے غنہ. غنہ کہتے ہیں ناک کے اندر آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرانا. ان مم ان مم. یہ آواز ذرا نوٹ کریں کتنی دیر ٹھہرائیں گے. اچھا. ان مم ان مم. کل آپ نے پڑھا ہے کہ جس نون پر جزم آ جائے اس کو نون ساکن کہتے ہیں، اور 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں. اچھا. چاہے جس حرف پر بھی آ جائیں، اور اصل میں ہوتے ہی ایک ہی ہیں، یعنی ان کی آواز ایک ہی ہوتی. با 2 زبر بند اور با زبر نون بند، تو اس لیے ان کے قانون بھی ایک ہی ہیں. ان کا آج پہلا قانون آپ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں جس طرح نون پر شد آتا ہے اور میم پر، یعنی نون مشدد اور میم مشدد، ان پر غنہ ہوتا ہے. غنے کی طرح ایک اور چیز ہے جس کا نام ہے اخفا. کیا نام ہے اس کا؟ اخفا. اخفا میں بھی آواز ناک کے اندر تھوڑی دیر کے لیے آدمی ٹھہراتا ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا فرق بتاؤں گا غنے اور اخفا میں. تو نون مشدد میم مشدد پر اخفا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا. نون مشدد میم مشدد پر تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے نا جہاں بھی آئے، لیکن نون ساکن اور نون تنوین پر اخفا ہوتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اخفا ہو تو اس صورت میں آواز ناک میں آپ ٹھہرائیں گے. تھوڑا سا فرق ہے غنے میں اور اخفا میں. وہ ذرا میں آپ کو پریکٹس کرواتا ہوں، فرق آپ کو محسوس ہو جائے گا. ان یہ غنہ ہے. اچھا. ان ان کنتم، یہ اخفا ہے. اس کی مقدار لمبائی غنے کے برابر ہے، لیکن غنے میں اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ان کنتم. غنے میں زبان جو ہے نا سامنے دانتوں کے ساتھ ٹکراتی ہے. آپ دیکھیں کہ زبان آپ کی چمٹ گئی ہے، لیکن اخفا کے اندر زبان چمٹے گی نہیں، تھوڑا پیچھے رہے گی
اگرچہ دانتوں کو ٹچ کر لیتی ہے لیکن تھوڑا سا پیچھے رہے گی. اچھا ان کنتم میں نے کہا کہ نون ساکن اور نون تنوین پر ہمیشہ اخفا نہیں ہوتا. اس کی ایک صورت آج آپ پڑھیں گے. اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی جو آپ نے 6 پڑھے ہیں نا ان میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پھر اخفا نہیں ہوگا، اظہار ہوگا. اظہار کا مطلب یہ ہے کہ آپ حرف کو عام طریقے سے پڑھیں گے، اس کو چھپائیں گے نہیں، ناک کے اندر اس کی آواز نہیں لے جائیں گے. تو اس کی مثال ذرا سوچیں. میں بھی شاہوہ صاحب بھی، اساتذہ بھی سوچیں اخفا کی، اظہار کی کوئی مثال. وہ میں نے قرآن میں ادھی رکوع پڑھ کی تھی سامنے پوچھنا ہے. پارا اخفا کی جو ہے پورا صفحہ پڑھ گیا. یہ دیکھیں قرضاً حسناً، قرضاً، اب قرضاً حسناً میں ضاد پر نون تنوین آ گیا اور اس کے بعد ہا آ گیا. اس کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے نا، تو اس لیے اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے قرضاً حسناً نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھیں گے قرضاً حسناً. اس کو اخفا کہتے ہیں، اظہار کہتے ہیں. جا اخفا نہ کرنے کو. قرضاً حسناً، قرضاً حسناً، قرضاً حسناً. اور اخفا من قبل، من قبل اجر کریم، اجر کریم، اجر کریم. تکاثر فی الاموال، تکاثر فی الاموال. غیث اعجب، یہ ذہن میں رہے کہ یہ الف جو ہوتا ہے نا، الف اس پر زبر زیر اور پیش آ جائے تو اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں. یہ بات یاد رہے گی. ایک حمزہ تو وہ ہوتا ہے جو عین کی طرح ہوتا ہے نا، لیکن الف پر اگر زبر زیر پیش جزم وغیرہ آ جائے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، حمزہ 2 صورتوں میں ہے. الف بالکل خالی ہو نا، کوئی بھی اس پر نہ ہو، اس وقت اس کو الف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کفواً احد بھی جو ہے نا، کفواً احد، اس میں بھی دیکھیں ون کفواً احد نہیں ہوگا، کفواً احد. ولا فی انفسکم، سمجھ آ گئی ہے نا. نون تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف خلقی میں سے کوئی حرف آ گیا نا تو پھر
اخفا نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ اظہار. اور اظہار کا مطلب یہ ہے کہ آواز بالکل ناک میں نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ آپ نے پڑھا ہے. ٹھیک.